الله والصلاة والسلام على رسول الله. ہم نے پڑھا تھا اعراب کی دو قسمیں، لفظی یا ظاہری، تقدیری اعراب. دوسری قسم تقدیری. لفظی یا ظاہری اعراب کی کتنی قسمیں تھی؟ دو قسمیں. اعراب کی دو قسمیں، پہلی ہے لفظی یا ظاہری بولنے کی بات ایک ہے، دوسری ہے تقدیری معنوی ایک بات ہے. پھر لفظی کی آگے دو قسمیں، اعراب بالحرکات. اعراب بالحرکات کس کو بولتے ہیں؟ جو فتح ضمہ کسرہ کے ساتھ ہے. نمبر دو اعراب بالحروف. اعراب بالحروف کس کو بولتے ہیں؟ ایسا اعراب جو الف واو یا کے ساتھ ظاہر ہو. کل ہم نے پڑھا تھا اسم کی حالت رفعی جب اسم کو رفع دینے والا پیش گوئی عمل ہو، حالت نصبی جب نصب دینے والا عمل ہو، حالت جری جب جر دینے والا. اور فعل کی حالت پڑھی تھی حالت رفعی جب فعل کو رفع دینے والا عمل ہے، حالت نصبی جب کوئی حرف نصب دینے والا داخل ہوا، حالت جزمی جب کوئی ساکن اور جزم دینے والا حرف ہے تو حالت جزمی ہے. کیونکہ حروف سارے مبنی ہوتے ہیں، اس کا اعراب تو عمل کے بدلنے کی وجہ سے نہیں بدل رہا ہے. اب ہم پڑھیں گے اعراب الحرکات کن اسماء کا آتا ہے، کن کلموں کا اعراب الحرکات آتا ہے. اس میں پہلا ہے یعنی وہ الفاظ، وہ چیزیں، وہ اسماء جن کا اعراب الحرکات آتا ہے، فتحہ ضمہ کسرہ کے ساتھ. جن اسموں کا اعراب بالحرکت آتا ہے اس میں سے پہلا اسم ہے اسم مفرد منصرف صحیح. کیا ہے؟ اسم مفرد منصرف صحیح. لفظ ہے کتاب، لفظ ہے زید، اور کچھ لفظ ہے مسجد، مسجد لفظ ہے صوب. ٹھیک ہے. کتاب اسم ہے، علامت مفرد بھی ہے. منصرف ہے. منصرف کس کو بولتے ہیں؟ جو غیر منصرف نہ ہو. غیر منصرف کون سا ہوتا ہے؟ جس میں اسباب منع صرف سے دو اسباب جمع ہو. اسباب منع صرف پڑھے ہوئے ہیں؟ کچھ بھی نہیں پڑھا. ویسے فائدہ نہیں ہے، ابھی پڑھنے کا فائدہ نہیں ہو. بہرحال کہہ دے جملہ معترضہ کے طور پر ان کے نام لکھ دیتا ہوں میں. اسباب منع صرف ہوتے ہیں 9. پہلا ہے عدل، دوسرا ہے وصف، تیسرا ہے تانیث، معرفہ، اجمع، جمع. ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدہ. یہ کل 9 ہوتے ہیں اسباب. ان کو بولتے ہیں اسباب منع صرف. کیا بولتے ہیں اس کو؟ مثلا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہماری بات اور طرف چلے جائیں گے، اس لیے چلے برحال سمجھانا بھی تو ہے. لفظ ہے عائشہ تو، اس کے اندر عائشہ تو اسم ہے، معرفہ نکرہ ہے، اور معرفہ ہے نا خاص نام، خاص نام ہے معرفہ. مذکر ہے مؤنث ہے؟
علامت گولتا. دو سبب آگے تانیث معرفہ. یہ کلمہ غیر منصرف ہو. جس کلمے میں دو سبب آ جائیں، مثلا لفظ ہے عمر، لفظ کیا ہے عمر، معرفہ ہے کیوں؟ خاص نام عمر، عدل ہے تو یہ عدل آپ پڑھا نہیں، آگے ہم پڑھ لیں گے. دو سبب آگے اس میں غیر منصرف ہے. آپ دیکھیں گے عمر پہ زیر نہیں آئے گی. جس کلمے کے اندر یہ 9 سبب عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجماع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان، ان 9 سببوں کو اسباب منع سر بولتے ہیں. یعنی یہ سبب ہوتے ہیں کسی کلمے کے غیر منصرف بننے کے. جس کلمے کے اندر 2 سبب ہو جائیں جمع، وہ کلمہ غیر منصرف ہوتا ہے. اور جس میں 1 سبب ہو 2 نہ ہو وہ منصرف ہوتا ہے. سمجھ آیا منصرف کیا ہے؟ ان میں سے 2 ہو گئے کسی اسم میں، ہاں وہ غیر منصرف ہے. جس میں 2 نہیں ہے وہ منصرف ہے. اب کتاب معرفہ ہے نہیں، مذکر مؤنث بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ منصرف ہے. صحیح، اسم میں صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے، صحیح کی طریق ایسا کلمہ جس کے لام کلمہ میں، لام کلمہ کس کو بولتے ہیں؟ آخری کلمہ. پہلے کلمے کو بولتے ہیں فا کلمہ. مثلا لفظ ہے زید، اس میں زا کیا ہے؟ فا کلمہ. یا کیا ہے؟ عین کلمہ. دال کیا ہے؟ لام کلمہ. یہ پڑھا تھا ہم نے. ایسا کلمہ جس کے لام کلمہ میں، جس کے لام کلمہ میں حروف علت نہ ہوں اس کو صحیح بولتے ہیں. حروف علت کس کو بولتے ہیں؟ الف، واو، یا. ان 3 حروف کو کیا بولتے ہیں؟ حروف علت. لفظ ہے حیٌ، ایسے آتا ہے قرآن پاک میں. حیٌ آتا ہے قرآن پاک میں. اللہ لا الہ الا هو الحی الحی. لام کلمے میں یا آ گئی، یہ کلمہ صحیح نہیں ہوگا. لفظ قوم ہے، یہ صحیح ہے نہیں کیوں؟ واو آ گیا رفیل. ایوب میں تو 2 ہی کلمے آ رہے، تیسرا کلمہ تو ہے. 2 کلمے ہیں نا، 3 کلمے ہیں. جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ 2 ہوتے ہیں. اس کا ہمارا ہاں کے بعد 2 ہی آئے ہیں. جو بھی مشدد حرف ہوگا وہ 2 حرف ہوتے ہیں ایک جنس کے. یعنی مشدد یا ہے، اس کا ہمارا 2 ہی آئے ہیں. قوم صحیح ہے یا معتل ہے؟ معتل نہیں ہے. صحیح، اس میں صحیح واو واو آ آ رہا رہا ہے. ہے. واو آ رہا ہے. واو آ رہا ہے لیکن لام کلمہ میں نہیں آ رہا لام ہے. کلمہ میں نہیں آ رہا. یہ صحیح ہے. بس لام پہ آنا چاہیے. ایسا کلمہ جس کے لام کلمہ میں، لام کلمہ کی بات ہوتی ہے. یہ اسم کے اندر صحیح یہ ہوتا ہے. فعل کے اندر اور ہے، اسم کے اندر یہ ایسا کلمہ جس کے لام. میں اس لیے اس کو جان بوجھ کے یہ مثال دی ہے کہ یہ واو آ رہی ہے لیکن زیدن یہ معتل ہوگا یا صحیح ہوگا؟ صحیح. کیوں؟ کیونکہ دال کلمے پہ حروف علت ہے. لام کلمہ جو ہے دال حروف علت نہیں ہے، حالانکہ عین کلمہ حروف علت ہے. الف واو یا جس میں آ جائے وہ حروف، اس کو حروف علت بولتے ہیں. جس کلمہ کے لام کلمہ میں آ جائے وہ معتل اسم کے اندر، اور جس کے لام کلمہ میں الف واو یا میں سے نہ ہو اس کو صحیح بولتے ہیں. پہلا وہ اسم جس کا اعراب بالحرکت آتا ہے وہ ہوتا ہے اسم مفرد منصرف صحیح. اب مثالیں دیکھیں. کتاب اسم ہے، اسم ہے. مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے، صحیح بھی ہے. زید اسم ہے، علامت تنوین ہے. مفرد ہے کیونکہ تثنیہ جمع نہیں ہے. منصرف ہے کیونکہ 2 سبب جمع نہیں، 1 سبب جمع آ رہا، وہ کیا ہے؟ معرفہ. دوسرا سبب نہیں. اور تیسرا صحیح ہے یا معتل ہے؟ صحیح ہے کیونکہ دال لام کلمے کے اندر دال ہے، حروف علت ہے.
پہلا وہ کلمہ جس کا اعراب الحرکت آتا ہے عربی کلام میں، وہ ہے اسم مفرد منصرف صحیح. سب سے زیادہ اعراب بالحرکات جس کلمے کا آتا ہے وہ اسم مفرد منصرف صحیح ہوتا ہے. کتاب، یہ بھی اسم مفرد منصرف صحیح ہے. زید، یہ بھی اسم مفرد. مسجد اسم ہے، تنوین آ رہی ہے. مفرد ہے، کوئی تسنیہ جمع نہیں ہے. منصرف ہے کیونکہ اس باب میں منصرف دو اسباب نہیں ہے. صحیح ہے کیونکہ اس کے لام کلمہ میں رفع لد ہے، یہ صحیح ہے. اسم مفرد منصرف صحیح. ثوب کپڑا اسم ہے، علامت تنوین ہے. مفرد ہے، مفرد ہے. منصرف ہے کیونکہ اسباب منصرف دو اسباب ہے ہی نہیں ہے. اور صحیح ہے کیونکہ اس کے لام کلمہ میں با آ رہی ہے، رفع لد ہے. جس اسم کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے وہ پہلا اسم کیا ہوا؟ اسم مفرد. یہ نام نہیں آپ کو بولنا چاہیے، اسم مفرد منصرف صحیح. یہ ریز کر دیں یہ والا، یہ والا کر دیں. یہ جو تصویریں بھی دینی پڑیں گی. دوسرا کلمہ میں تو دیکھے نہیں ہے. اسم قائم مقام صحیح. اسم قائم مقام صحیح کی دوسری یا اس کا دوسرا نام یہ ہے جاری مجرا صحیح. یعنی اسم قائم مقام صحیح بول لیں تب بھی مراد وہ ہے، جاری مجرا صحیح بول لیں تب بھی چیز وہی ہے. یہ صحیح کی طریقہ نہیں، یہ دوسرا وہ اسم ہے جس کا اعراب بالحرکت آتا ہے. دوسرا وہ اسم، پہلا کیا تھا؟ اسم مفرد. دوسرا ہے اسم قائم مقام صحیح. اسم قائم مقام صحیح. دوسرا نام ہے اس کا جاری مجرا صحیح. اس کی تعریف کیا ہے اسم قائم مقام صحیح کی؟ ایسا اسم جس کے لام کلمہ میں واو یا ہو اور ما قبل ساکن ہو. جاری مجرا صحیح یا اسم قائم مقام صحیح کی تعریف یہ ہے ہر وہ جس کے لام کلمہ میں، لام کلمہ سمجھے آخری کلمہ، پہلا کلمہ فا کلمہ، دوسرا عین کلمہ اور آخری لام. جس کے لام کلمہ میں واو ہو یا ہو اور اس واو یا سے ما قبل والا حرف، یعنی واو سے پہلے والا جو حرف ہے وہ ساکن ہو تو اس کو جاری مجرا صحیح یا قائم مقام صحیح بولتے ہیں. مثال دیکھیں، لفظ ہے دلون. کیا ہے دلون؟ ڈول کو بولتے ہیں. ڈول کو نا پانی ڈالنے یا پانی بھرنے والا ڈول. دلون اسم ہے تو اسم ہے نا. لام کلمہ میں دال کیا ہے؟ فا کلمہ. لام کیا ہے؟ عین کلمہ. واو کیا ہے؟ لام کلمہ میں واو آ گئی اور اس واو کا ما قبل کیا ہے؟ ساکن ہے. لام کیا ہے؟ ساکن. اس کو قائم مقام صحیح بولتے ہیں. دوسرا ہے، مثال دیکھیں، ظبیٌ. ظبیٌ عربی میں بولتے ہیں ہرن کو. ہرن سمجھ؟ ہاں. ظبیٌ اسم ہے نا، تنوین آ رہی ہے. زوائے فاطمہ ہے، با یا لام کلمہ یا ہے اور ما قبل یا کے بعد ساکن. ہر وہ کلمہ جس کے لام کلمہ میں واو آ جائے یا آ جائے اور اس واو یا سے ما قبل جو بھی حرف آئے گا وہ ساکن ہو تو اس کو جاری مجرا صحیح بولتے یا قائم مقام صحیح. اب ظبیٌ آخر میں یا آ رہی اور یا کا ما قبل کیا ہے؟ اس کو جاری مجرا صحیح بولتے. دلون ڈول، ظبیٌ ہرن. ہر وہ کلمہ جس کے لام کلمہ میں واو ہو یا ہو اور اس واو یا کا ما قبل ساکن ہو تو اس کو جاری مجرا یا قائم مقام صحیح بولتے ہیں. واضح؟ میرے خیال سے اتنا کافی ہے کیونکہ یہ ہاں دوبارہ دیکھیں
اعراب الحرکات کہتے ہیں ایسا کلمہ جس کا اعراب فتحہ ضمہ کسرہ کے ساتھ ظاہر ہو، وہ اعراب الحرکات ہے۔ یہ جن اسموں کا آتا ہے ان میں سے پہلا اسم ہوتا ہے، یعنی عربی کلام میں وہ کون سے اسم ہیں، وہ کون سے کلمات ہیں جن کا اعراب الحرکت ہوتا ہے۔ اس میں پہلا کلمہ ہم نے پڑھا اسم مفرد منصرف صحیح۔ اسم سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی اسم کی علامت آتی ہو، مفرد سے مراد یہ ہے کہ وہ تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف سے مراد یہ ہے کہ وہ غیر منصرف نہ ہو، صحیح سے مراد یہ ہے کہ اس کے لام کلمہ میں کوئی حرف علت نہ ہو، وہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اس کی مثال ہم نے پڑھی کتاب، قلم، ثوب، زید، بکر، ثوب وغیرہ، یہ سب اسم مفرد منصرف صحیح کی مثالیں ہیں۔ دوسرا اسم یا دوسرا کلمہ جس کا اعراب بالحرکت آتا ہے، فتحہ ضمہ کسرہ زبر زیر پیش کے ساتھ، وہ ہے اسم قائم مقام صحیح یا جاری مجرا صحیح۔ اسم قائم مقام صحیح یا جاری مجرا، یعنی اسم قائم مقام صحیح کا دوسرا نام ہے جاری مجرا صحیح۔ اس کی تعریف یہ ہے ایسا اسم جس کے لام کلمہ میں واو ہو یا یا ہو، اور اس واو یا یا کا ما قبل والا حرف ساکن ہو تو اس کو قائم مقام صحیح یا جاری مجرا صحیح کہتے ہیں۔ واو آنے کی مثال ہے دلون، آخر میں واو ہے، ما قبل لام ساکن ہے۔ یا کی مثال ضبیٌ، آخر میں یا ہے اور ما قبل با ساکن ہے۔